الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، جن میں ایمان نہیں ان کو خطاب نہیں ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ خیال کرنا کہ کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا کیا کہ اولاد اور مال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہ خسارے والے لوگ ہیں۔ تو یہ مال جو ہے، مال یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، دونوں باتیں ہیں اس میں۔ اولاد بھی آزمائش ہے، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد دونوں آزمائش ہے۔ تو یہ مال جو ہے یہ گویا کہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر غلط مصرف پہ خرچ ہوا، اس کی آمد جو ہے وہ غلط ذرائع سے ہوئی، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اگر یہ جائز راستے سے آیا اور پھر جنت خریدنے کا باعث بن گیا تو نعمت ہی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ میں ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مال عذاب کا باعث بن جائے۔ اللہ ایسا مال مجھے نہ دینا۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہے مال۔ اولاد بھی اسی طرح، کہ اگر اولاد سیدھے راستے پہ چل پڑی، ہدایت والے راستے پہ چل پڑی اور نیکی والا راستہ انہوں نے اپنایا تو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اگر غلط راستے پہ چل پڑے تو پھر خود بھی پریشان اور والدین بھی پریشان۔ اللہ تعالیٰ ایسے مال سے کہ جو خسارے کا باعث بنے، عذاب کا باعث بنے، پریشانی کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ ایسے مال سے مجھے آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ایسا مال عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے پھر انسان بہشت کا خریدار بن سکے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دو دور ہیں، دو دور۔ ایک دور جو ہے وہ انتہائی تنگ دستی کا ہے، بالکل غربت کا، فاقے، مکی زندگی، پھر مدینہ منورہ میں جا کر کافی عرصہ تک فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بڑی عسرت اور تنگ دستی کے ساتھ وقت گزارا۔ پھر وہ کچھ تو اسی تنگ دستی کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کچھ جو ہے ان کو اس تکلیف، عسرت اور تنگ دستی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا فرمائی۔ لیکن
چونکہ وہ اعلیٰ درجے کے انسان تھے، کاملین میں سے تھے، فائزین میں سے تھے، فلاح پانے والے تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ رنگے ہوئے تھے، تو ان کا عجیب حال ہے کہ جب فراخی آئی، عسرت اور تنگ دستی ختم ہوئی، تو بجائے اس کے کہ اس سے خوش ہوتے، خوش نہیں ہوئے، بلکہ اس سے غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں یہ مال ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اس لیے پریشان ہوتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھٹے مسلمان ہیں، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے یہ کمر سے کپڑا اٹھا کے بیٹھے تھے، تو ان کی کمر کے اندر جو ہے وہ سوراخ تھے ایسے، تو میں چھوٹا بچہ تھا تو میں کھیل رہا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ آپ کی کمر میں جو ہے یہ کس چیز کی وجہ سے گڑھے پڑ گئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جب ہم اسلام لائے تھے تو میرا جو آقا تھا مجھے اسلام لانے کی پاداش میں انگاروں پہ لٹا دیتا تھا، انگاروں پر لیٹنے کی وجہ سے یہ میرے جسم کے اندر گڑھے پڑ گئے۔ تو یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ تو جب فتوحات کا دروازہ کھلا، عسرت ختم ہوئی، تنگ دستی ختم ہوئی، تو ایک دن بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ایمان لائے، جہاد کیا، تو ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ ہمارے ساتھی ایسے تھے کہ جو تنگ دستی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور وہ بہت بہتر رہے۔ ان میں سے ایک وہ فرماتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا جنگ احد میں یہ شہید ہوئے، ان کو کفن دینے کے لیے ایک ہی کپڑا تھا، اگر وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہوتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف کپڑا دے دو اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو، فرمایا۔ لیکن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مزے میں رہے، اللہ اکبر، وہ مزے میں رہے، کیونکہ یہ تکلیفیں اٹھانے کی وجہ سے، عسرت اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کا اجر باقی رہا، اور شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کچھ صحابہ، ان میں میں بھی ہوں، کہ جو ہم یہ عسرت کے زمانے کے بعد فراخی اور تنگ دستی کا حال دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تنگ دستی کے بعد فراخی کا حال دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تھے غمگین اس پر کہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں یہ۔ ایک تو وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان کو یاد آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عسرت تنگ دستی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسے اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے، خاندان نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ سے خاندان میں آل محمد فرمایا کہ آپ کے خاندان میں، ان میں ازواج ہیں، بیٹی ہیں، 2 وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے قریبی محرم رشتہ دار ہیں، عزیز ان کے، وہ کہتے ہیں
کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ سے ملنے گیا، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد فرمانے لگی کہ میں جب سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتی ہوں تو پھر میں روتی بھی خوب ہوں، مجھے رونا آتا ہے، اور دل بھر کے میں رو لیتی ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو ہے وہ کئی دن چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، کئی دن تک چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، اور گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور ایک پانی، اس پہ گزارا ہوتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہوں تو پھر اس کے بعد دل بھر کے رو لیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسا تھا اور آج کتنی تبدیلی آ گئی۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آتا تھا، اس لیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اے اللہ، یہ دنیا کی اتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دے دی ہیں، کہیں ہمارے آخرت کی نعمتوں میں کمی تو نہیں آ جائے گی، کہیں ہمارے آخرت میں جو اجر و ثواب ہے اس میں کمی آ جائے، اللہ کمی تو نہیں آئے گی۔ جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، بہت مالدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے بہت خوشحال کر دیا تھا، اور دسترخوان پہ کئی لوگ صبح شام کھانا کھاتے تھے، خوشحال بھی بہت تھے، لیکن اللہ کے عطا کردہ مال کو بے دریغ مساکین پہ خرچ کرتے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ دسترخوان پہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آ کے بیٹھے، تو بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا انہوں نے، حضرت کوئی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہوا کچھ نہیں، بس ایک خیال یہ آیا کہ اے اللہ، آپ نے اتنی نعمتیں جو ہمیں عطا کر دی ہیں، کہیں وہ آخرت والا حصہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا، دنیا میں کمی تو، آخرت میں کمی تو نہیں ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مال میں فراوانی عطا فرماتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے وہ حصہ کم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب بزرگ تھے، عالم بہت بڑے تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، لیکن طبیعت میں سادگی بہت تھی۔ پہلے بزرگ ہمارے سارے ہی سادہ تھے، ان میں سادگی کو زیادہ تھی، جو خیال آ جاتا بس اس کو پھر بڑھاتے رہتے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ تہجد کے وقت جو اٹھے، تہجد پڑھی، دل میں خیال آ گیا کہ اللہ 1,00,000 روپیہ دے دے مجھے، اللہ اب کہ انہوں نے کیا کرنا تھا، لاکھ کو خیال آ گیا، مجذوب تھے ساتھ، اللہ 1,00,000 روپیہ دے دے، 1,00,000 روپیہ دے دے۔ تو یہ کہہ ہی رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، تو مانگتے مانگتے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ اب جب نیند آئی تو نیند میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں بحش میں پہنچ گیا ہوں، بحش میں ہوں میں۔ ایسے خواب دیکھتے تھے نا وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بحث میں بھیج دیا ہے اور بتایا کہ یہ تمہارا مکان ہے، اور میرے مکان کے ساتھ اور بھی کافی مکان تھے، لیکن میرا مکان جو تھا میں نے اس کو دیکھا، اس کے کچھ کنگرے نہیں تھے، گرے ہوئے تھے، جیسے تھوڑا عیب والا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے درخواست پیش کی کہ یہ تو مکان اچھا نہیں لگ رہا، ساتھ والے تو بہت اچھے کامل مکان ہے، یہ مکان تو اچھا نہیں لگ رہا۔ تو حکم ہوا کہ آپ نے 1,00,000 روپیہ نہیں مانگا،
آپ نے جو 1,00,000 مانگا ہے وہ آپ کو ملے گا، ادھر نقصان ہو جائے گا۔ آپ کھل کر اللہ معاف فرما، مجھے نہیں چاہیے، مجھے 1,00,000 نہیں چاہیے، مجھے بحث کا مکان چاہیے۔ اسی طرح بھائی یہ 2 دھاری تلوار ہے، اچھے کام پہ لگ جائے اللہ قبول فرما لے تو راحت کا باعث ہے، اگر اچھے کام پہ نہ لگے تو پھر راحت کا باعث نہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ ہے حضرت ابو احمد، ان کا نام ہے ابو احمد، وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے بہت، اللہ اللہ کرتے تھے، نماز روزہ ہر چیز، کسی قسم کی کمی نہیں تھی دین میں۔ والدہ ان کی بھی بڑی متقی پرہیزگار تھی۔ اب والدہ نے ایک دن کہا کہ بیٹا ہم بڑی عسرت کی زندگی گزار رہے ہیں، تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیوں نہیں، کچھ کام شام کرو نا تاکہ یہ عسرت اور فاقہ کی زندگی ختم ہو جائے، کچھ کام کیا کرو۔ تو ان کو خیال آیا اللہ سے مانگنا شروع کر دے کہ اللہ اگر آخرت میں میرا حصہ ہے تو اس میں سے کچھ تھوڑا سا مجھے دنیا میں دے دو، آخرت میں میرا حصہ ہے تو اس میں سے تھوڑا سا دنیا میں دے دو۔ اب وہ مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے ایک کونے میں روشنی ہوئی، میں نے روشنی کی طرف دیکھا تو وہاں ایک جیسے چارپائی کا یا تخت کا پایا ہوتا ہے وہ سونے کا پڑا ہوا ہے اور اس پہ جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا لوگ کام بن گیا، والدہ کی خواہش پوری ہو گئی۔ میں نے کیا کرنا تھا، میں نے وہ اٹھایا اور والدہ کو دے دیا۔ میں نے کہا اس کو سنبھالو، اب اللہ سے مانگا تو اللہ نے دے دیا۔ والدہ صاحبہ بڑی متقی پرہیزگار، وہ ابو احمد کہتے ہیں کہ میں دن کو والدہ سے پوچھنے لگا کہ وہ رات کے وقت میں نے ایک امانت آپ کو دی تھی وہ کہاں ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اس کا ماجرا بڑا عجیب ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، آنکھ لگی میری تو مجھے جنت میں بہشت میں آپ کا مکان دکھلایا گیا کہ یہ ابو احمد کا مکان ہے، لیکن اس میں اس کا جو تخت تھا بڑا مرصع، اس کا ایک پایا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو تخت بہت برا لگ رہا ہے، اس کا پایا نہیں ہے، باقی کیسے ہوگا یہ؟ تو ارشاد ہوا کہ وہ آپ کے بیٹے نے مانگا نہیں اللہ میاں سے کہ بہشت میں اگر میرا حصہ ہے تو کچھ دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، آپ کو مل گیا، ادھر سے کم ہو گیا، ادھر سے مل گیا، ادھر سے کم ہو گیا۔ کہتے میں نے نیند میں ہی کہا کہ اللہ پھر میرے بیٹے کا وہ تخت مکمل کر دو، ہمیں نہیں چاہیے۔ آنکھ کھلی تو پایا تھا ہی نہیں، پایا نہیں تھا وہ۔ تو بہرحال یہ ان حضرات کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ مال کے ملنے پر وہ بجائے خوش ہونے کے غم زدہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ بھی نعمتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فائدہ نہیں، اللہ حلال مال دے، بہت دے، وسعت کے ساتھ دے، تاکہ محتاجی سے انسان جو ہے وہ بچ جائے، لیکن بات وہی ہے کہ خطرناک بھی ہے، خطرناک بھی ہے۔ وہ اس کے مقابلے میں جو آخرت کی نعمتیں ہیں یہ اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت بھلی کر دی تو یہ مال باعث راحت ہو جائے گا۔ جیسے کتاب میں نے پڑھا ایک بزرگ تھے، کیونکہ وہ یہ دنیا کی نعمتیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کچھ بھی ذرہ برابر بھی۔ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چل رہا تھا، سفر میں تھا، تو ایک اور ساتھی مل گیا مجھے، روم کے علاقے میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک ساتھی مل گیا مجھے، ہم 11 دن اکٹھے رہے، 11 دن۔ میں تو کھاتا پیتا تھا، وہ کچھ نہیں کھاتا تھا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔
میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تجھے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، تو کھاتا نہیں؟ کہتا ہے جب ہمارا راستہ الگ ہوگا نا پھر میں تجھے بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاتا میں۔ تو جب جدائی کا وقت آیا، راستہ الگ ہونے لگا، تو اس نے مجھے بتایا کہ بات یہ ہے کہ بلاد روم میں ہم جہاد میں مصروف تھے اور کفار نے ہمارے اوپر ایسا حملہ کیا کہ میرے کافی سارے ساتھی جو تھے وہ شہید ہو گئے اور میں زخمی، وہ شہید ہو گئے اور میں زخمی، لیکن میری حالت بھی درست نہیں تھی۔ تو میں نے ایسے دیکھا تو آسمان سے جو ہے حسین و جمیل لڑکی آئیں، یعنی حوران بہشت، وہ آئیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ بہشت کا پانی ہے، ان کے منہ میں ڈال رہی، بہشت کا پانی ان شہیدوں کے منہ میں ڈال رہی۔ اور میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے بھی آنکھیں بند کر لی تاکہ میرے منہ میں بھی کچھ ڈال دیں، مجھے بھی یہ سمجھیں کہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو ان کی جو سردارہ تھی، بڑی تھی، اس نے کہا تھوڑا سا اس کے منہ میں بھی ڈال دو۔ دوسری نے کہا یہ تو زندہ ہے، یہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، زندہ ہی ہے۔ اس نے کوئی بات نہیں، چلو شہیدوں کے ساتھ تو سویا ہوا ہے، تھوڑا سا ایک قطرہ اس کے منہ میں ڈال دو۔ کہتے ایک قطرہ انہوں نے میرے منہ میں ڈالا اور آج تک مجھے نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو آخرت میں نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ انسان مال کے ذریعے ان آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ہے نعمت، اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، فقر سے بچائے۔ تو بہرحال آخرت صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں ایک تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ یاد آتا تھا، دوسرا یہ تھا کہ کہیں یہ دنیا کی سہولتیں اور فراوانی کی وجہ سے ہمارا حصہ آخرت میں کم نہ ہو جائے۔ وہ تو آخرت کے طلبگار تھے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ میں دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، میں دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں۔ بازار سے تو گزرا ہوں لیکن خریدار نہیں ہوں میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رزق حلال واسع عطا فرمائے اور پھر اپنے کاموں میں اس کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔